السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین میری مدد، نصرت اور رہنمائی فرمائے اور میری اس ادنیٰ سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 4 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ پچھلی آیت میں خلاصہ کے طور پر اس کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات اور پالنے والی ذات یعنی رب کا تذکرہ تھا، یعنی وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، اور اس سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی گرفت میں لے آئے، پکڑ میں لے آئے، تو دنیا کی کوئی طاقت، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، یعنی سب اختیارات کا مالک اللہ ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس آیت میں عابد کو اپنے معبود کی عبادت کا جو فائدہ ہے اور نافرمانی کا جو انجام ہے اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ تم سب نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ بس مر گئے اور مٹی ہو گئے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جو جس نے پہلی بار تخلیق کیا اور پھر دوسری بار اس کی تخلیق کرے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا وجود تک نہیں تھا، نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری تخلیق کر دی، اس وقت تمہیں پیدا کر دیا، بنا دیا۔ اب تو اور کچھ نہیں، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تو ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھانا ہے نا، اس میں روح پھونکنا ہے۔ جب اللہ نے کچھ نہیں تھے اس وقت بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ بھی میں نے تمہیں پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، بھول میں نہ رہنا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے۔ کیا بات ہے؟ آمنوا، جو ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو انعام دوں، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کرتے رہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی ایمانداری سے، اخلاص کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرتے رہے، میرے حکموں پر چلتے رہے، ایسا نہیں ہے میں ان کی اس کوشش کو، اس محنت کو ضائع کر دوں گا، میرے پاس ان کے لیے بڑے ہی انعامات ہیں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا میری ربوبیت کا، میرے اللہ ہونے کا، میرے رب ہونے کا، لہم شراب من حمیم، انہیں پانی پلاؤں گا کھولتا ہوا، جہنم کی پیپ، خون، وعذاب علیم، دردناک عذاب دوں گا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا، میرے حکم کا انکار کیا۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی آسان انداز میں، اب اگر انسان اس ایک آیت کو، مفہوم کو سمجھ لے، تو میرے خیال میں، اب جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، مجھے ان پہ تعجب آتا ہے۔ ہاں، قرآن کی کوئی 10 سے 20% آیات ایسی ہیں جن میں کچھ پیچیدگی ہے یا علمی بحث ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں علماء سے رجوع کر لینا چاہیے، صاحب علم سے رجوع کر لینا چاہیے، ان سے اس بات کو تشریح سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کی اکثر ہے، اب اس آیت میں کون سی ایسی مشکل بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے پاس آنا ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا، اچھے کام کرو گے تمہیں انعام دوں گا، جزا دوں گا، جنت دوں گا۔
برے کام کرو گے سزا دوں گا، کھولتا ہو پانی ہے، جہنم ہے، برائی کا انجام، یعنی اچھائی کا برا جو انجام ہے اس کی میرے پاس جزا ہے، اور جو برائی کا انجام ہے اور اس کے میرے پاس سزا ہے۔ اور میں اپنے وعدے سے، میرا وعدہ پکا ہے، میں اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا، تم نے میرے پاس آنا ہے اور میری آیت کا انکار نہ کرو۔ اب اس میں کون سی مشکل بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ بہرحال انسان کی جو تخلیق ہے اس بے مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا کہ وہ کھائے پیے اور مر جائے بس ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اچھے مال کریں، اور میں اچھے مال پہ انہیں جزا دوں گا۔ اگر انہوں نے برے کام کیے تو دوسرے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، مت بولنا کہ کوئی کچی، اللہ فرمایا میرا وعدہ ہے، یعنی اللہ کا وعدے میں بھی کوئی شک ہے؟ اس خالق ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ فرمایا رہے ہیں میرا وعدہ ہے، میں وعدہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آگے فرمایا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں تم کس بھول میں ہو، پہلے نہیں تمہیں پیدا کیا میں نے؟ اب جو جواز محنت والے جی جب مر گئے مٹی ہو گئے کون پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے پہلی دفعہ تمہیں میں نے پیدا نہیں کیا، اس وقت تمہارا وجود تھا، اب بھی قدرت رکھتا ہوں تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں، یہ مشکل نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں ایک گاڑی ہے، اگر اس کو پہلے جب کسی جس نے بھی بنایا اس سے عقل سمجھ اس نے اپنی لڑائی ہے، اس نے محنت اس کی ہے، اور جب دوسری دفعہ خراب ہو جائے یا اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ یا خدا نہ خاصا حادثہ ہو جائے تو اس کو دوبارہ ریپیئر کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بھول میں نہ رہو، مرو گے میرے پاس آؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، میں قدردان ہوں، میں کسی کا حق نہیں مارتا، جو محنت کرتا ہے، جو میری عبادت کرتا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے، میں ضرور اس کی قدردانی کروں گا، اسے انعامات سے نوازوں گا، اور انعامات کیا ہے؟ جنت ہے، اور جو برے کام کرے گا میری نافرمانی کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دنیا کو پیدا کرے، انسان کو پیدا کرے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کو بترجمہ پڑھنا چاہیے، اور جو بات سمجھنا ہے وہ کسی سے سمجھیں، ایمان علماء سے سمجھیں، کہ صاحب حیثیت سے سمجھیں، اس سے سمجھ لیں، لیکن یہ جواز بنا کر نہ بیٹھ جائیں کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نہیں بھیجی ہے کہ جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، یہ تو پھر ایک حجت پیدا ہو جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس قرآن کی جو برکات ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔